یہ قورمہ بریانی آنے والے مہمان کے لیے ہے۔ ارے مکار نادان، جب تیرا مصطفیٰ میں آئے ہیں تو کسی کی مجبوری کے تحت نہیں آئے ہیں، نہ اپنے چہرے کو کسی دنیا دار کو دکھانے آئے ہیں۔ اگر میلاد مصطفیٰ میں آئے ہیں، ہم دنیا دار کو راضی نہیں کرنا چاہتے، ہم میلاد میں آ کے مدینے والے مصطفیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں کا اشارہ کر کے بتائیں، یہ ہاتھ کسی دنیا دار کے لیے نہیں، یہ ہاتھ اٹھتے ہیں تو کبھی خدا کے لیے اٹھا کرتے ہیں، کبھی مدینے والے مصطفیٰ کے لیے اٹھتے ہیں۔ اور بتا دو، اگر جان ہے تو مصطفیٰ پہ قربان ہے، مال ہے تو نبی پہ قربان ہے، اور جس نے جان مال کو نبی پہ قربان کر دیا اسی کی زندگی دنیا آخرت میں کامیاب ہے۔ وہ کوئی کامیاب نہیں ہے، وہ انسان کامیاب نہیں جو دنیا میں آیا اپنے مکان پر بیٹھا ہے، نبی کا میلاد ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہوں گے کہ نبی کا میلاد ہم کر رہے ہیں۔ کہنے والا کہتا ہے خیال طیبہ دل کو بے قرار کرتا ہے، خیال طیبہ دل کو بے قرار کرتا ہے، نبی کے حکم کا دل انتظار کرتا ہے۔ اور کوئی کرے نہ کرے ذکر شافع محشر، میرے نبی کا ذکر تو پروردگار کرتا ہے۔ کوئی کرے نہ کرے میرے نبی کا ذکر، ارے ذکر نبی تو پروردگار کرتا ہے۔ جس نبی کا ذکر کرنے والی ذات خدا کی ہو، ہم غلاموں کو کتنا ذکر کرنا چاہیے۔ وہ بدنصیب کم نصیب ہے جو زندگی پا کر اپنے محبوب نبی کی میلاد میں نہیں آ سکے، وہ قسمت والے ہیں جو کہ زندگی پائی ہے، نبی کا میلاد پایا ہے، اور بتا دیا ہم راتوں سے نیند سے پیار نہیں کرتے، ہم کرتے ہیں تو خدا کے حبیب سے پیار کرتے ہیں۔ کہنے والا کہتا ہے، کیا جملہ دیا کہنے والے نے، کبھی درود پہن کر کبھی سلام کے ساتھ، کبھی درود پہن کر کبھی سلام کے ساتھ، طیبہ میں جاتی ہے ہوا بڑے احترام کے ساتھ، طیبہ میں جاتی ہے ہوا بڑے احترام کے ساتھ۔ اور بڑا پیارا جملہ ہے، ضائع نہیں ہونا چاہیے، طیبہ میں جاتی ہے ہوا بڑے احترام کے ساتھ، اور ہماری بخشش کے لیے اتنی بات کافی ہے، ہماری بخشش کے لیے اتنی بات کافی ہے، ہمارا نام جڑا ہے نبی کے نام کے ساتھ، ہمارا نام جڑا ہے، ہمارا نام جڑا ہے نبی کے نام کے ساتھ۔ یاد رکھنا کل قیامت کا دن ہوگا، بخشش اس کی نہیں ہوگی جو نبی کی توہین کرتا ہوگا یا نبی کی سنتوں پہ عمل نہیں کرتا ہوگا۔ میرے مصطفیٰ اس کی طرف اشارہ فرمائیں گے جو دنیا میں ہر چیز سے زیادہ مدینے والے مصطفیٰ سے پیار کرتا ہوگا۔ کیا بتاؤ اس بستی کے اندر اتنے مسلمان تھے، کیا اتنے لوگ تھے اس بستی کے اندر؟ آج انسان نے بہانے کو تلاش کر لیا کہ بارش کا موسم تھا، اگر بتاؤ تمہارا اس گاؤں کا کوئی ذاتی معاملہ، اپنی ذاتی معاملہ ہوتا تو انسان لمبے لمبے سفر کو بارش کیا، اگر وقت آتا ہے تو انسان آگ کے انگاروں پہ چل کے چلا جاتا ہے۔ بات نبی کی محبت کہاں ہے ہمارا پیار؟ بتاؤ مدینے سے کون کون پیار کرتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ۔ یہ ہاتھ میں کسی اور کے لیے نہیں بلکہ مدینے والے مصطفیٰ کے نام پہ اٹھا رہا ہوں۔ یہ ہاتھ کبھی دنیا دار کے نام اٹھتا ہے، لیکن آج تمہارا مسجد کے اندر جو ہاتھ اٹھا ہے یہ نبی کے نام پہ ہاتھ اٹھا ہے۔ ہاں ہاں آقا فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اس زبان کو بند کر دیا جائے گا، گواہی دینے والے جسم کے سارے اعضاء ہوں گے۔ یہ ہاتھ کہے گا، یہ ہاتھ کہے گا اگر تم نے نبی کے نام پہ مدینے کی محبت پہ ہاتھ کو اٹھایا ہے تو بتاؤ، تم کہتے ہو مدینے سے پیار کرتے ہیں، اب بتاؤ مدینے والے مصطفیٰ کے طریقے سے کون کون پیار کرتا ہے؟ چہروں پہ داڑھی ہے، دیکھ لیں اگر نہیں معلوم ہو تو۔ یہ نبی کی محبت نہیں ہے، مدینے سے پیار یہ نہیں ہے کہ نمازیں ہماری قضا ہو جاتی ہے۔ ارے پیار اس کو کہا جاتا ہے اگر بارش کا موسم بھی ہو، اگر تمہارے سامنے آندھی طوفان ہو، یہ کہہ دو اے شیطان مکار، ہم نہ تو نیند سے محبت کرتے ہیں نہ جان دینے سے ڈرا کرتے ہیں، خدا نے نماز کو فرض کیا ہے تو ہم سجدہ کرنے کو تیار رہا کرتے ہیں۔ یہ محبت ہے۔ لیکن آج ہماری محبت کا عالم کیا؟ فجر کی اذان ہونا، ہلکی سی ٹھنڈ ہو تو لحاف اوڑھ کے اور سو جاتا ہے، ابھی ٹھنڈ ہے۔ ہم سردی کی وجہ سے نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ابھی حضرت نے بتایا
کہ نماز کتنے لوگ پڑھتے، دنیا داری سے محبت کرتے ہیں، نمازوں کے قریب نہیں آتے. بتاؤ اس کو محبت نہیں کہا جاتا ہے. آؤ بتاؤں گا تمہیں محبت کسے کہا جاتا ہے. لیکن آؤ تمہیں بتاؤں، میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی. اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. بے شک آ گیا تمہاری طرف نور اور ایک روشن کتاب. اللہ نے نور تمہیں عطا کر دیا. یہاں پر کچھ لوگ اس دنیا میں ایسے مکار ہیں جو نبی کو نور ماننے کو تیار نہیں. میں کہتا ہوں نبی کو نور نہ ماننا، یہ نبی کی شان میں کوئی کمی تو نہیں کر سکتے ہو، لیکن تم نے اپنے ایمان کو برباد کر دیا. قرآن کی ایک آیت تو کیا، اگر کسی نے ایک نقطے کا انکار کر دیا، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. سب کچھ ہو سکتا ہے، زمیندار ہو، مالدار ہو، پردھان ہو، مکھیا ہو، سب کچھ بن جائے گا، لیکن نبی کا وفادار ایماندار نہیں بن سکتا ہے. اللہ کہتا میں نے نور تمہاری طرف بھیجا ہے. یہ مکار جاہل کہتا ہے کہ نبی نور نہیں ہے. یاد رکھیں آقا کی زبانی ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا فرمایا اور میرے نور سے اللہ نے کل کائنات کو پیدا فرمایا. اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو بنایا اور اپنے محبوب کے نور سے کل کائنات کو پیدا فرمایا. نبی کی پیدائش، سبحان اللہ، نبی کی پیدائش یاد رکھیں. آج ہم درود پاک پڑھتے ہیں، محفلیں سجاتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ سارے انتظام کرنے کی کیا ضرورت تھی. آپ کو نبی کا ذکر ہی کرنا تھا تو آپ ایک بلب جلا کر کے یا آپ ایک مائک رکھ کے خالی بڑے سکون کے ساتھ یوں ہی بھی کر سکتے تھے، لیکن سارے انتظام کیوں کیے جاتے ہیں؟ میں کہنا چاہوں گا اگر تم سے کوئی سوال کرے نا تو سینہ ٹھوک کے جواب دینا. یاد رکھنا شریعت کے اندر نکاح کرنا سنت ہے. نکاح کرنا کیا ہے؟ سنت ہے. نکاح یوں بھی ہو سکتا تھا اللہ الصمد لڑکی ہوتی، ادھر اس کا دولہا یعنی کہ شوہر ہوتا جو کہ اس کو نکاح میں قبول کرنے کے لیے حاضر ہوا ہے، دو گواہ سامنے موجود ہوتے. اس طرح لڑکی یا لڑکا کہتا میں نے اس کو اپنے نکاح میں مانگا ہے، وہ قبول کر لیتا، گواہی دے دیتے تو نکاح ہو جاتا. اب ان سے پوچھنے والوں سے پوچھو تم نے دیگوں کا انتظام کیا ہے، تم نے قورمہ بھی بنایا ہے، تم نے بریانی کا انتظام کیا ہے، تم نے اپنے گھروں میں شامیانے لگائے ہیں، یہ کس لیے لگائے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نکاح تو ہو جاتا لیکن آنے والے مہمانوں کا احترام نہیں ہو پاتا. یہ شامیانہ آنے والے مہمان کے لیے ہیں، یہ قورمہ بریانی آنے والے مہمان کے لیے ہے. ارے مکار نادان، جب تیرا بے غیرت اگر مہمان تیرے مکان پہ آتا ہے اس کے لیے دیگے بناتا ہے، شامیانے لگاتا ہے. ارے جس دن خدا کا محبوب آیا ہے ہم نے ایک جھنڈا لگا دیا ہے تو کون سا غلط کام کر دیا ہے؟ پتا چلا. ان سے کہہ دو ہماری پاور نہیں ہے، اللہ طاقت دیتے تو آسمان کے ستاروں کو زمین پہ لگا دیں. اللہ طاقت دے دے آسمان کے ستاروں کو مکان پہ لگا کے بتا دے کہ یہ نبی کے صدقے میں سب کچھ بنا ہے. جان کی باری آتی ہے تو نبی کے چاہنے والے جان کو دینے کو تیار رہا کرتے ہیں، لیکن برگلاتے ہیں لوگ، بچانا چاہتے ہیں نبی کی میلاد سے. یاد رکھنا یہ میلاد ہے جو آج ہم یہاں بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں نا، اسی کے ذریعے ان بچوں کے اندر دین کا انقلاب پیدا ہوتا ہے. کہاں سیکھیں گے جا کے؟ یہ انہیں کون بتائے گا؟ آج ماں باپ، یہ حالتیں ابھی حضرت بیان کر رہے تھے کہ ماں باپ کا ادب نہیں کیا جاتا. حالت یہ ہے کل کا زمانہ وہ تھا کہ بیٹا باپ کے ساجے رہا کرتا تھا، ایک جگہ کھانا پینا. اگر بیٹا باہر کمانے گیا نا تو بچے دادا کے ساتھ رہا کرتے تھے. یہ دادا بچوں کو ادب بھی سکھاتا تھا، یہ بولنے کا طریقہ بھی سکھاتا تھا، یہ بڑوں کا احترام بھی سکھاتا تھا. یہ دادا اپنے بچوں کے ساتھ کھیل میں دنیا کی کہانیاں نہیں سناتا تھا بلکہ ان بچوں کو سکھاتا تھا تو دین کا طریقہ دیا کرتا تھا. کبھی سلام کرنا سکھاتا تھا، کبھی بیٹھنا سکھایا کرتا تھا، کبھی بڑوں کے سامنے بولنے کا طریقہ بتاتا تھا. آج بیٹا جوان کیا ہوتا ہے؟ پہلے اپنے باپ کو مکان سے باہر نکال دیا کرتا ہے. اب بچوں کی تربیت کون کر رہا؟ موبائل کر رہا. موبائل میں کیا آتا ہے؟
یہاں تک کی بات ہے موبائل میں تقریر بھی سنو گے نا تو پہلے غلط چیز کو دیکھو گے، ایڈ کے ذریعے سنایا جاتا ہے۔ اتنا انسان کو گھیر کے رکھا ہے اس دنیا میں کہ آج بچنے کے لیے انسان کو بڑا مشکل کا راستہ تیار کرنا پڑتا ہے، بڑے مشکل کے راستے سے گزرنا پڑتا ہے۔ پتہ چلا جب انسان اپنے بچوں کی بچپنے سے تربیت کیا کرتا ہے تو پھر بلال کا ایمان کہتا ہے جب اس بچے کی بنیاد پختہ ہوا کرتی ہے نا، پھر کسی میں ہمت نہیں ہے اس بچے کے ایمان کو کوئی ڈگمگا سکے۔ جب بنیادی کا مثال کے طور پہ بلڈنگ محل بنا ہوا ہو، اس کی بنیاد کمزور کر دو، اوپر بناتے جاؤ، ہر کوئی کتنی اچھا بنا لو، بنیاد تو کمزور ہے، ایک نئی دن گر ہی جائے گا، یہ کتنی اچھا بنا لو۔ اسی طریقے سے اپنے بچوں کی بنیادیں، ان کی تربیت کرنا ہے تو ایسا کرو، آؤ تمہیں لے کر چلتا ہوں بریلی کی سرزمین پہ تصور کے عالم میں۔ اللہ سمت تربیت کیسی کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو سکھانا کیا چاہیے، اپنے بچوں کو بتانا کیا چاہیے۔ اللہ حسن بریلی کے تاجدار ہیں اور میرے اعلی حضرت اپنے بچوں کو درس دے رہے ہیں، مدرسے میں تعلیم دے رہے ہیں، مدرسے میں بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ آنے والے مہمان گیٹ پہ آ کر کے دستک دیتے ہیں، اعلیٰ حضرت بچوں کو پڑھاتے جا رہے ہیں۔ اللہ الصمد کچھ دیر کے بعد جب گھنٹی پوری ہو گئی، درسگاہ کا ٹائم ختم ہو گیا، وقت پورا ہو گیا، آپ نے دروازے پہ آنے والے مہمانوں کو اندر آنے کی اجازت دی۔ مہمان کیا دیکھتے ہیں کہ بچوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں، بچے رو رہے ہیں، بچے رو رہے ہیں۔ جب بچے روئے نا، آنے والے مہمان دیکھ کے حیرت میں پڑتے ہیں، شاید استاد نے بچوں کو ڈانٹا ہے، استاد نے سختی کی ہے، استاد نے بچوں کو دھمکایا ہے۔ لیکن مہمانوں نے جب اعلیٰ حضرت کی نگاہوں کو دیکھا تو جیسے بچے رو رہے تھے، پڑھانے والے استاد احمد رضا بھی رو رہے تھے، ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، رو رہے تھے۔ مہمانوں نے پوچھا حضرت سمجھ میں بات نہیں آئی، بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں، بچے بھی روتے ہیں۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں، ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر کے فرماتے ہیں، یاد رکھنا احمد رضا خالی کتابیں نہیں پڑھاتا ہے بلکہ ساتھ میں عشق مصطفیٰ بھی پڑھایا کرتا ہے۔ خالی کتابیں نہیں بلکہ عشق مصطفیٰ سکھاتا ہے۔ یہ آنکھوں میں آنسو کسی دنیا دار کی محبت میں نہیں ہے، یہ مدینے کے سلطان کی محبت میں ہے۔ یاد رکھنا کتاب پڑھنے والا اپنے راستے سے ہٹ سکتا ہے، لیکن جو نبی کا عشق پڑھ لیتا ہے اپنے راستے سے ہٹ نہیں پاتا ہے۔ پتہ چلا جب تک ہمارے بچوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ نہیں آئے گا تب تک ہمارے بچے دین پر صحیح طرح سے قائم نہیں رہ سکتے ہیں۔ ضروری ہے، لیکن آئیے اپنے موضوع کی طرف آؤں، اس لیے کہ ہمیں کچھ درس حاصل کرنا ہے اور میلاد مصطفیٰ میں آ کے جانے کہ نبی کی میلاد ہے کیا۔ یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ میلاد کے معنی پیدائش کے آتے ہیں، جنم دن کے آتے ہیں، برتھ ڈے کے آتے ہیں۔ یہ ساری بھاشا آپ نے 2-3 سن لی، آپ کو ظاہر ہو گیا کہ میلاد رسول نبی کی پیدائش کا دن یہ 12-13ویں شب لگ چکی ہے، اور 12 تاریخ کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ لیکن جب نبی دنیا میں نہیں آئے تھے اس سے پہلے کا عالم بھی نرالا تھا۔ اللہ اللہ، جب نبی نہیں آئے نا، حضرت آمنہ جو کہ پیارے آقا کی پیاری والدہ ہیں، کون ہے حضرت آمنہ؟ ہمارے نبی کی والدہ کا نام کیا ہے؟ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب میرا لال، یعنی کہ یوں کہہ لو ہمارے آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ماں آمنہ کے شکم میں آئے نا، اس وقت حضرت عبداللہ جو کہ ہمارے آقا کے والد محترم ہیں، ان کا تو دنیا سے وصال ہو گیا ہے، ان کا تو انتقال ہو چکا ہے۔ لیکن قسم خدا کی معاملہ یہ تھا، آج بھی دستور ہے، آج بھی شریعت کا حکم ہے، اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی کو چاہیے کہ عدت کرے، یعنی کہ اپنے شوہر کا غم منائے، اچھا لباس نہ پہنے، خوشبو نہ لگائے، اچھے سمر کر کے دنیا کی رنگینیوں کی طرف نہ دیکھے، بلکہ عدت کے دوران اپنے شوہر کا غم منائے۔ یہ طریقہ اس دور کے اندر بھی تھا۔ اللہ سمت حضرت آمنہ کے جسم سے خوشبو نکلتی تھی، مکے کی عورتیں کہا کرتی تھی یہ آمنہ عبداللہ کے وصال کرنے کا غم نہیں مناتی ہے، اس کا چہرہ بھی چمکتا ہے، اس کے چہرے سے
سے نور بھی نکلتا ہے، اس کے جسم سے خوشبو بھی آتی ہے، عجیب معاملہ ہے۔ اللہ الصمد، یہ باتیں چلتے چلتے حضرت عبد المطلب کے کانوں میں آ گئی۔ جب یہ باتیں ان کے کانوں میں آئی نا، حضرت عبد المطلب مکان پہ جاتے ہیں اور جا کر کے اپنی بہو حضرت آمنہ سے کہتے ہیں، اے میری لاڈلی بیٹی، بتا تو صحیح، کیا تجھے میرے بیٹے عبداللہ کے مرنے کا غم نہیں ہے؟ کیا تجھے میرے بیٹے کا دنیا سے جانے کا خوف نہیں ہے؟ اتنا سننا تھا۔ سیدہ آمنہ زمین پر بیٹھ جاتی ہے، آنکھوں سے اشک بہاتی کہتی ہے، بابا جان تم یہ کیسی بات کرتے ہو؟ مجھے بڑی تکلیف ہے، مجھے بڑا احساس ہے کہ میرے شوہر اب اس دنیا میں موجود نہیں رہے۔ میں تمہیں کیسے بتاؤں؟ جب مجھے شوہر کی یاد آتی ہے میری نیند چلی جاتی ہے، میری بھوک ختم ہو جاتی ہے، مجھے بڑی یاد آتی ہے اپنے شوہر کی، مجھے بڑی یاد ستاتی ہے۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں، میری لاڈلی بیٹی، جب تمہیں یاد آتی ہے، جب تمہیں میرے بیٹے کے مرنے کا غم ہوتا ہے، پھر تم بتاؤ خوشبو کیوں لگاتی ہو؟ میں نے مکے کی عورتوں کی زبان سے سنا ہے کہ میری بہو خوشبو لگاتی ہے، اس کے بدن سے خوشبو نکلا کرتی ہے۔ سیدہ آمنہ کہتی ہے، بابا جان بیٹھ جاؤ۔ فرماتی ہے کہ آپ دیوار کے قریب جاتی ہے جو کہ مٹی کی کچی دیوار تھی، آپ نے دیوار سے مٹی کو لیا، حضرت عبد المطلب کے ہاتھ پہ رکھا، کہا بابا جان اس مٹی کو سونگ کر کے دیکھ لو۔ حضرت عبد المطلب نے مٹی کو سونگا تو مٹی سے خوشبو آ رہی تھی۔ حضرت آمنہ کہتی ہے، بابا جان میں نے کل دیوار سے ہاتھ لگا دیا تھا، اس سے آج تک ہاتھ لگانے سے خوشبو آ رہی ہے۔ کہا کہ یہ خوشبو میں نہیں لگاتی، بلکہ یہ میرے ہاتھ لگانے کی وجہ ہے، جب سے تمہارے لاڈلے بیٹے حضرت عبداللہ کی نشانی میرے شکم میں آئی ہے، میرے پیٹ میں نشانی آئی ہے، جب سے ان کی نشانی میرے پیٹ میں آئی ہے، جب سے خالی مٹی نہیں بلکہ جس بستر پہ سویا کرتی ہوں وہ خوشبو سے معطر رہا کرتا ہے۔ اور کہتی ہیں سیدہ آمنہ، بابا جان اتنا نہیں، آپ نے پوچھ لیا تو سنو، آج کا زمانہ تو ہے کہ ٹنکی کھولو تو پانی نکلتا ہے، بڑی آسانیاں آج کے دور میں، لیکن کل کا زمانہ ایسا نہیں تھا۔ انسان کنویں سے پانی لینے کو جایا کرتے تھے، کہیں ندی نہر ہوا کرتی، وہاں سے پانی کا انتظام کیا جاتا۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہے، بابا جان اگر تم پوچھنا چاہتے ہو، جب میں کنویں سے پانی لینے جاتی ہوں نا، اللہ اکبر، جب میں کنویں کے قریب نہیں پہنچتی ہوں تو پانی کناروں پہ نہیں بلکہ زمین کی تہ میں ہوا کرتا ہے، لیکن جب میں کنویں کے پاس پہنچ جاتی ہوں یہ پانی زمین کی تہ سے نکل کے کنویں کے کناروں پہ چلا آتا ہے، زمین کے کناروں پہ آ جاتا ہے۔ گویا کہ کنویں کا پانی بتاتا، پانی اب تعظیم کے لیے زمین کی تہ پہ مت رہا بلکہ کنویں کے کناروں پہ چلا جا، آنے والی کوئی اور نہیں بلکہ نبیوں کے امام کی ماں آ گئی ہے۔ یہ پانی بتاتا ہے تعظیم کرنا۔ جو پانی نبی کی ماں کی تعظیم کر رہا ہو، اس نبی کی تعظیم ہمیں کتنا کرنا چاہیے۔ فرماتی ہے حضرت آمنہ کہ میں پانی بھر کے واپس چلا کرتی تو مکے کی عورتیں میرے دامن کو پکڑ لیتی، آمنہ جانے میں جلدی نہ کیا کرو، اتنی جلدی مت جایا کرو، کیونکہ جب تک تم اس کنویں کے پاس رہا کرتی ہو پانی کناروں پہ رہا کرتا ہے، تم چلی جاتی ہو تو پانی زمین کی تہ میں چلا جاتا ہے۔ جب پانی زمین کی تہ میں ہوتا ہے ہم پانی کو کھینچتے ہیں، ہمارے ہاتھوں میں رسی کے نشان پڑ جاتے ہیں، ہمارے ہاتھوں میں رسی کے گٹھان پڑ جاتے ہیں، ہمارے ہاتھوں کی کھال ادھر جاتی ہے، بڑی مشقت ہوا کرتی ہے۔ آمنہ جانے میں جلدی نہ کیا کرو تاکہ ہم پانی کو آسانی سے بھر لیا کریں۔ حضرت آمنہ کہتی ہے جب میں پانی لے کر کے چلا کرتی تھی تو پھر شجر حجر کے پڑھنے کی آواز آتی تھی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام کی صدائیں آیا کرتی تھیں، صلاۃ و سلام کی صدائیں۔ آج ہم سلام پڑھا کرتے ہیں تو کوئی کہتا ہے بریلی کا ماننے والا ہے، حالانکہ مجھے بریلوی کہو تو میرا سینہ چوڑا ہوتا ہے، میں فخر سے کہتا ہوں، لیکن پوچھنا چاہتا ہوں، ارے جو نبی کی ماں آمنہ کے لیے پیڑ پودے سلام پڑھا کرتے تھے، تب تو بریلی کا تصور بھی نہیں تھا، تب تو اعلیٰ حضرت بھی نہیں تھے، تب بتاؤ ان پیڑ پودوں کا کون سا مسلک تھا، وہ کون سے بریلی کے ماننے والے تھے؟ تب پھر ایمان کہتا ہے لوگوں ان کے کہنے میں مت آنا، نبی پہ سلام پڑھنا خالی بریلی والوں
کا طریقہ نہیں، بلکہ نبی پہ سلام وہ پڑھتا ہے جو نبی سے محبت کیا کرتا ہے۔ پیڑ پودے محبت کرتے تھے نبی سے تو سلام پڑھا کرتے تھے۔ اب یہاں اپنے حضرت کی زبانی سنا کہ کنکر لے کے آیا نا ابو جہل، اس نے کلمہ پڑھ کے بتا دیا۔ ارے دنیا دار کہتا تو ہم کنکر بولتے نہیں، جب نبیوں کے سردان نے کہا تو ہم خاموش نہیں رہ سکتے۔ جب ایک پتھر نبی کے نام پہ خاموش نہیں رہتا، اگر نبی کا چاہنے والا نبی کے نام پہ خاموش رہے تو پتھر سے بھی پتھر ہے۔ نبی کے نام پہ نہیں بولا تو کب بولے گا؟ وہ پتھر بتاتا ہے مکے کے اندر کہ ہمیں ہر جگہ چپ رہنا چاہیے، نبی کا نام آئے تو مچل جانا چاہیے، نبی کے نام پہ مچلنا چاہیے۔ جو نبی کے نام پہ نہیں مچلتا نا، سمجھو کہ اس کا عشق کچھ کمزور ہے، محبت کچھ گھٹیا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، نمبر ایک کوالٹی کی محبت ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں محبتیں کئی طرح کی ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں ملاس ہو سکتا ہے اس میں سے چند لوگ چلے گئے ہوں، میں تو خیر ابھی آیا ہوں۔ بتاتے ہیں کہ محبت، کہتے 3 طرح کی محبت ہوتی ہے۔ ایک محبت یہ ہوتی، مثال کے طور پہ میرے پاس مہمان آئے، میں چاہتا ہوں کہ مہمان آئے بس مجھ سے بات چیت کر کے جلدی چلا جائے۔ میں چاہتا ہوں، ایسا بھی کچھ لوگ ہوتے ملنے والے، آئیں اور بات چیت کریں چلے جائیں۔ ایک مہمان وہ ہوتا ہے آئیں اور میں ان سے ناشتہ پانی کرا کے اس کے بعد بھیجوں، جلدی نہ جائیں، کم سے کم میرے مکان پہ بیٹھ کے ایک گلاس پانی تو پی کے چلے جائیں۔ میں چاہتا ہوں ایک مہمان وہ ہوتا ہے کہ مہمان آئے اور میرے مکان پہ کھانا بھی کھا کر کے جائے۔ 3 طرح کی محبت ہوئی مہمانوں سے۔ فرماتے ہیں کہ محبت جو آئے تھے اور چکر لگا کے چلے گئے، میلاد میں نہیں بیٹھ پائے، ان کی وہ نمبر کوالٹی تھی جو کہ فرسٹ والی، جس کو کہیں تھرڈ کوالٹی تھی، یعنی کہ سب سے کمزور محبت تھی۔ آئے تھے نبی کی میلاد کے لیے لیکن رک نہ سکے، ان کی محبتیں کمزور تھی، آئے چکر لگا کے چلے گئے۔ ایک وہ تھے کچھ دیر آئے اور بیٹھ کے چلے گئے۔ کچھ لوگ نبی سے پیار ایسا کرتے ہیں، شروع سے آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور دعا کے بعد میلاد سے جایا کرتے ہیں۔ ایسی محبت رکھنا۔ یاد رکھنا، ہم کھیت پہ جاتے ہیں نا، صبح سے شام تک کام کرتے ہیں، سوچتے 300 400 500 روپے ملیں گے، ہمیں تھکاوٹ نہیں آتی، اس لیے کہ پتا ہے 300 ملیں گے، 400 500 کی مزدوری ملے گی، ہمارے بچوں کی غذا کا انتظام ہو جائے گا۔ لیکن کبھی تم نے سوچا ہے تو 300 400 کی بات کرتا ہے، دیکھ خدا کیا عطا کرتا ہے۔ کہنے والا کہتا ہے بجلی کو کڑک شمع کو لو دیتا ہے، وہ تو پتھر میں بھی کیڑے کو غذا دیتا ہے۔ اللہ کی شان دیکھو، تم 300 400 کی بات کرتے ہو، بجلی کو کڑک شمع کو لو دیتا ہے، وہ تو پتھر میں بھی کیڑے کو غذا دیتا ہے۔ جب دینے پہ آتی ہے کریمی اس کی، تم ایک مانگو تو پورے 100 دیتا ہے۔ مانگو تو صحیح اللہ سے، ہم سے مانگنا نہیں آتا۔ چوراہے پہ بیٹھ جائیں تو مسجدوں کی برائی کیا کرتے ہیں، کسی کی چوپال پہ بیٹھ جائیں اماموں کی برائی کیا کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، مرنا تجھے بھی ہے، لیکن اگر کسی امام کی، کسی مسجد مدرسے کی برائی کر کے مرے گا، مصطفیٰ کی بارگاہ میں چہرہ نہیں دکھا پائے گا۔ اور تو اگر مسجد سے، خانقاہوں سے، اماموں سے پیار کر کے جائے گا، میرا ایمان کہتا ہے قبر میں تو بعد میں جائے گا، مدینے والے مصطفیٰ کے جلوے پہلے چلے آئیں گے۔ پیار تو کر تو عالموں سے، محبت تو کر۔ یہاں تک فرمایا جاتا ہے اگر تم عالم بنو، عالم نہیں بن سکو تو کم سے کم عالم سے محبت کرنے والے بنو۔ عالم نہیں بن سکتے نا تو عالم سے محبت کرنے والے بنو۔ اگر تم عالم سے محبت بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس سے محبت کرو جو عالموں سے محبت کیا کرتا ہے۔ لیکن آج ہمارے حال یہ ہے، ہم جہاں بھی جاتے ہیں مولویوں کی برائی کیا کرتے ہیں، عالموں کی برائی کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ صاحب یاد رکھنا، یہ چند دن کی زندگی ہے، چاہو تو اس زندگی کو نبی کے نام پہ قربان کر کے چلے جاؤ، چاہو تو اس زندگی کو اللہ الصمد کسی کی مخالفت میں گزار کے چلے جاؤ۔ یہ ہماری تمہاری بات ہے، جیسا دنیا میں کر کے جاؤ گے اسی طرح کا صلہ میدان محشر میں پاؤ گے۔
تمہاری اختیار ہے، تمہاری ذمہ داریاں ہیں، تمہاری مرضی جو چاہو کرو۔ بس بات کو لمبا نہ کرتے ہوئے میں اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں، اس لیے کہ صاحبو اگر زیادہ دیر تک گفتگو کی جائے لیکن اگر کوئی عمل نہ کر سکے تو بیکار ہوا کرتا ہے۔ لیکن چاہنے والے اگر مصطفیٰ کے طریقے پہ اگر تم نے اس میلاد سے اگر ایک بات پہ عمل کر لیا تو کمیٹی کا یہ جلسہ کرنا، حضرت کی محنت کرنا، یہ کامیابی کی دلیل بن جائے گا۔ آپ نے عمل نہیں کیا تو بیکار ہو جائے گا۔ بس آخری بات پیش کرتا ہوں، میلاد رسول میں آئے ہو، نبی کی محبت میں آئے ہو، نبی کا پیار لے کے آئے ہو، تو کم سے کم نبی کا پیار کیسا ہونا چاہیے؟ چھوٹی سی بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ کتنی محبت ہونا چاہیے، کتنا پیار ہونا چاہیے؟ بتاتے کہ مدینہ شریف کے اندر ایک چھوٹا سا بچہ تھا، کسی کو ملا، وہ مدینہ شریف کے پاس کھڑے ہو کے عرض کر رہا تھا، یا رسول اللہ کئی دن سے کھانا نہیں کھایا ہے، کئی دن سے کھانا نہیں کھایا، بھوکا ہوں۔ کس سے کہہ رہا تھا؟ گنبد خضر والا سے کہہ رہا تھا۔ نبی کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کے عرض کر رہا تھا، یا رسول اللہ بھوکا ہوں، ابھی میں نے کچھ کھایا نہیں ہے، مجھے بھوک کی شدت ہے، یہ عرض کر رہا تھا۔ ایک پڑوس میں کوئی انسان کھڑا تھا، اس نے دیکھا نا تو کہا بیٹے کو گودی میں اٹھا لیا، چھوٹا سا بچہ تھا، گودی میں اٹھانے کے بعد اپنے روم پہ لے کر کے آیا، بڑی محبت سے اس کو بٹھایا، دسترخوان لگا کے کھانے کا انتظام کیا۔ آج اللہ سمجھ، آج کی حالت یہ ہے انسان مہمانوں کی قدر نہیں کیا کرتا۔ یاد رکھنا، جو انسان مہمانوں کی قدر کرنا نہیں جانتا، یاد رکھنا اگر تمہارے مکان پہ مہمان آئے اسے خالی مہمان مت سمجھنا، بلکہ مدینے کا سلطان کہتا ہے مہمان تنہا نہیں آتا، خدا کی رحمت کو ساتھ لے کے آتا ہے۔ مہمان اکیلا نہیں آتا ہے بلکہ خدا کی رحمت کو ساتھ لاتا ہے۔ اگر تمہاری محبت ہوتی ہے تو تمہاری جھولیوں میں خدا کی رحمت آتی ہے، اس مہمان سے نفرت کرتے ہو اللہ کی رحمت تم سے روٹ کے چلی جاتی ہے۔ اپنے دسترخوان پہ بچے کو بٹھائے، بڑے پیار سے کھانے کا انتظام کیا، ابھی لقمہ توڑ توڑ کے بڑے پیار سے اس بچے کو کھانا کھلا رہے۔ بچے سے باتیں کی، پوچھا بیٹا تمہارا نام کیا ہے، کون ہو؟ تو بتایا کہ میں سید ہوں، نبی کے خاندان سے ہوں۔ کہو سبحان اللہ۔ نبی کے خاندان سے اتنا کہا، اس انسان مچل گیا، بے قرار ہو گیا۔ اللہ الصمد، اللہ اکبر، بے قرار ہوا نہ، مچل گیا۔ اس کے بعد میں جلدی سے کھانا کھلایا، اور کھانا کھلانے کے بعد میں پھر اس کے بعد میں کھانا کھلایا تو کہا کہ بیٹا چلو تم میرے ساتھ چلنا، میں تمہیں اچھا مکان رہنے کو دوں گا، اچھی غذائیں کھانے کو ملیں گی، میرے شہر کے لوگ بڑا ادب کریں گے، بڑا احترام کریں گے، آپ کا بڑا ادب و احترام کیا جائے گا۔ بچے نے کہا تمہارے شہر میں جا کر مجھے اچھا مکان ملے گا۔ اس انسان نے کہا اچھا مکان ملے گا، مجھے اچھی غذائیں ملیں گی، کہا اچھا کھانا بھی ملے گا، اچھا روم کا انتظام کیا جائے گا، کہا کہ ساری چیزیں دی جائیں گی۔ بچے نے اس انسان کے ہاتھ کو پکڑ کے کہا اور گنبد خضرا کے پاس لے جا کے کہا تیرے شہر میں مکان بھی ملے گا، تیرے شہر میں گاڑیاں بھی ملیں گی، تیرے شہر میں کھانا بھی ملے گا، ایک بار یہ بتا دے کیا تیرے شہر میں یہ گنبد خضرا ملے گا؟ اس انسان نے رو کر کہا میرے شہر میں سب کچھ مل سکتا ہے لیکن نبی کا روزہ نہیں مل سکتا۔ اس بچے نے کہا تھا نہ تو مجھے بنگلہ چاہیے نہ مجھے گاڑی چاہیے، میں اپنی جان مصطفیٰ کے گنبد پہ قربان کر سکتا ہوں۔ اس بچے نے بتا دیا ہمیں دولت سے پیار نہیں کرنا چاہیے، ہمیں دنیا سے پیار نہیں کرنا چاہیے، ہمیں پیار کرنا چاہیے تو مدینے والے مصطفیٰ سے پیار کرنا چاہیے۔ اس لیے ہمیں چاہیے اپنے بچوں کو عاشق رسول